آیت نمبر 80 کو دیکھیں، ولا یأمرکم، اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں، ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، مختلف رب۔ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اب بنی اسرائیل اور جیسے تمام وہ جو پہلے لوگ ہیں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں ایسی بات کے لیے حکم دے گا کہ کوئی فرشتوں کو بیٹیاں بنائے، کوئی انبیاء جو ہیں ان کو جو ہے خدا کا سٹیٹس دے، کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ کفر کے لیے کہے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اور پھر یہ جو کہا گیا نا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی نیچر فطرتاً اس پہ بنایا ہے کہ ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرنے والے ہوں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد بھی لیا، عہد الست کی جو بات ہے۔ بہت دفعہ آپ دیکھیں ہم شروع میں فطرت پہ ہی ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی فطرت سے خود ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات اصل ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کریٹر اور کریشن کا فرق نہیں سمجھتے۔ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں گے تو لاجک بھی ہمارا کہے گا کہ بھئی کیوں ایک سی ای او کمپنی کا بیٹھ کے کیوں کسی اور کو کہے گا یہ سی ای او ہے؟ نہیں کہے گا۔ جو ایک ہیڈ ہے وہ کیوں کہے گا؟ یعنی آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں کوئی ہیڈ ہوگا، اب یہاں پہ ہم اس مسجد میں ہوتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ ہیڈ ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ آتا ہے میں نے بھی کوئی کلاس لینی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ سب کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ جب مرضی آ جائیں، لیکن بتانا تو ہوتا ہے نا۔ اور کبھی کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی ہیڈ ہوتا ہے اس کی کوئی اتھارٹی تو ہوتی ہے۔ وہ ہیڈ کیوں کہے گا مجھے کہ آپ پوچھے بغیر جب مرضی آ جائیں، جو مرضی کریں؟ کہتے جی آپ انفارم کریں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو کہے گا کہ جب وہ خالق ہے وہ کیوں کسی کو کہے گا کہ بھئی آپ اس کی بات سنیں یا اس کی بات سنیں؟ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 81 آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری لاجیکل سٹیٹمنٹس دے کر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں غلوف سے بھی بچایا جا رہا ہے، یہ بھی اب ہم نے سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے۔ کون سا یہ عہد تھا؟ یہ وہی عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے نا کہ جب کہا تھا الست بربکم، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان روحوں کو بنا کے کہا تھا۔ اچھا اس کے بارے میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات اور باریک نقطہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار کروایا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہم مختلف مٹی سے بنے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ڈفرینٹ مٹی سے بنائے گئے، جو ہمارے ٹیمپرامنٹس ہیں نا وہ اس لیے ڈفرینٹ ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ وہ روحیں جو تھیں وہ آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان میں کچھ روحیں جو تھیں وہ آپس میں عام زبان میں جو آج کل بچے کہتے ہیں کلک کی، ان میں وہیں پہ پیار محبت ہوئی، ان میں اچھا تعلق رہا، اس لیے دنیا میں آ کے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ اور کچھ روحیں ایسی ہیں جن کا کلک نہیں ہوا، بس وہ نہیں آپس میں ان کی بنی وہاں پہ، اور وہ دنیا میں آ کے بھی آپس میں نہیں بنتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میری کوئی ایک رشتہ دار ہے، وہ بہت اچھی ہیں، پر مجھے نا ان کے ساتھ مزہ نہیں آتا، اور میں جتنی بھی کوشش کروں میرے تعلقات نہیں اچھے ہوتے۔ اور میں جب لوگوں کی نا یہ سکسیس سٹوری سنتی ہوں نا کہ میں نے فلاں کو اتنا خیال رکھا اور اب ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور میں کہتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میرا ان کے ساتھ یہ تعلق، میں نے بڑی کوشش کی، نہ بنا نہ بن سکتا ہے، تو نہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہے نہ میری خواہش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے عالم ارواح میں آپ کا آپس میں تعلق نہ بنا ہو، بس آپ زیادتی نہ کریں کوئی کسی کے ساتھ۔ دیٹ از سچ اے سینسیبل اپروچ۔ لیکن ہم اسی لیے کئی دفعہ روتے دھوتے رہتے ہیں کہ ہائے ہماری اس کی پوچھ ہو جائے گی، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ مثلا ایون بہن بھائیوں میں آپ کو کوئی زیادہ پیارا لگ سکتا ہے اور کوئی کم، کسی کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو سوچا کریں کہ وہ عالم ارواح میں ہمارا وہ تعلق بہت اچھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپس میں اس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ جو دوں میں تمہیں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بہت انسسٹنس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ یہ شد ڈلی ہوئی، شد جب ڈلتی ہے تو اس کا مطلب فورسفل بات ہوتی ہے۔
کہ ضرور تم یہ کرو گے، ضرور اس طرح سے ہوگا. قالا، تو پھر فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اس پر عہد میرا. اب ہمیں پہلے عہد کی بات بتائی گئی نا، جنرل عہد، تقوی، لیکن ایک گراؤنڈ سیٹ کیا گیا، بتایا گیا عہد کی کتنی امپورٹنس ہے، وعدے کرنے کتنے ضروری ہیں. اور پھر اس کے بعد بات آ گئی عہد الست، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، ربانی بننا، وہ کتنا ضروری ہے. کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں. اب دیکھیں، ہم جب کسی کو بتاتے ہیں تو ہم تو فوراً حلال حرام کے فتوے دے کر لوگوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ہمیں وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کچھ شرم کرو. عام زبان میں ہوتا ہے شرم کرو، کوئی تم عہد نہیں پورا کرتے، اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، کوئی کام نہیں صحیح کرتے. لیکن وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رویے پہ شرم آنی شروع ہو جاتی ہے. واقعی انسان امبیرسڈ ہو جاتا ہے کہ ہائے میں نے تو آج یہ کام نہیں کیا، میری یہ ویکنس ہے، مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. آپ اپنے اندر یہ نہیں کہتے کہ ہائے آئندہ درس پہ نہیں آنا، دیکھا نا یہاں پہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا. ہائے اللہ تعالیٰ نے دیکھو آج ہی میرا یہ مسئلہ تھا، میری رہنمائی کر دی، مجھے سمجھ آ گئی مجھے کون سا کام کرنا ہے. پورا گراؤنڈ بنا کر پھر ہمیں وہ بات پوری سمجھائی جا رہی ہے. پھر کیا، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا پس گواہ رہو اور میں ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 آ رہی ہے، فمن تولا، تو جو کوئی منہ موڑ جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں. اتنا خوبصورت سسٹم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ہمیں پرابلمز نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، مطلب اتنا ون ون ہے. ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، اندر بھی سکون ہے، تعلقات صحیح کر رہے ہیں، باہر بھی سکون ہے، مسئلے مسائل بھی حل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو انسان بہت فوکس میں اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا علاوہ اللہ کے دین کے وہ تلاش کرتے ہیں، کچھ اور چیز تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہماری بے بسی کتنی ہے نا. آپ نہ مانیں، آپ کہہ دیں میں نہیں کرنا چاہتی، کیا ہوگا؟ آپ کی پوری باڈی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، آپ دل کو اپنے مطابق دھڑکا سکتے ہیں، آپ اپنے گردوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کڈنی کا فنکشن ایسے ہو جائے. کھانا ناک سے کھا سکتے ہیں، جی کھانا ناک سے کھا سکتے ہیں. کھانا ایک دفعہ آپ کے حلق سے نیچے چلا گیا اس کو واپس لا سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. طوعاً وکرہن، خوشی سے کر لیں. بالکل کھانا کھانے کی اگر اللہ تعالیٰ لے لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ہیلپ لیس بیٹھے ہوئے، ہیلپ لیس پڑے رہ جاتے ہیں سب کے سامنے. اچھا نہیں ہے کہ ہم خوشی سے کام کر لیں. امی بھی کئی دفعہ گھر میں کہتی ہیں نا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھائی تو کرنی پڑے گی، آرام سے پڑھ لو یا ڈانٹ کھا کے پڑھ لو. طوعاً وکرہن، کام تو کرنا پڑے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. جب لوٹیں گے تو پھر وہاں پہ ہمیں حساب کتاب تو سارا دینا پڑے گا. پھر آیت نمبر 84، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور کہہ دیجئے ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب پر، جو کچھ بھی نازل کیا گیا، پوری چین کی اب بات کی جا رہی ہے. اور پھر وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے. اور پھر کیا ہے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے بھی. اس پارے کے آغاز میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہم اسی کے مطابق پوری زندگی گزار رہے ہیں. پھر بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں پہ آ رہی ہے، آیت نمبر 85 کو دیکھیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے گا علاوہ اسلام کے کوئی دین،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ اگر بھول جائیں اے ٹی ایم کارڈ کی پن اور آپ کوشش کرتے رہیں کہ پیسے نکل آئیں، کیا ہوگا؟ نہیں قبول کی جائے گی، وہ لاک کر دے گا، اور اس کے بعد اتنا لمبا پروسیس ہوگا، اور پتہ نہیں نانی دادی اماں اور اپنے پتہ نہیں کون کون سے جو آپ نے کویشچن کا آنسر دیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ اس کا آنسر بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ بھی نہیں آتا آپ کو یاد، پھر آپ کو بینک جانا پڑتا ہے۔ لمبے پروسیس ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، آپ کی کوئی آئی ڈی ہے وہ آپ نہیں کرتے، آپ کو نہیں انٹری ملتی۔ تو اس سے یاد رکھ لیں کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز قبول نہیں کرنی۔ یہاں پہ جو ہم بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں نا، میرا دل صاف، انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے، جی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، قرآن آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی ہمیں کوئی کہے کہ میرا دل صاف، کہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے آپ کا دل صاف ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کا دل صاف ہے، لیکن جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے نا تو ہمارے ایکشنز بھی تو اس کے مطابق ہو نا، اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، ہمیں پریکٹیکلی کوئی کام بھی تو اس کے مطابق کرنے ہوتے ہیں۔ میں کو میرا گھر صاف ہے لیکن جب باہر سے کوئی آتا ہے تو کچرا ہی کچرا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، جو اندر ہوتا ہے وہ باہر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں نا کوئی بھی چیز ہم دیکھیں تو اس کے مطابق ہی وہ چیز چلتی ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ اسلام کے علاوہ، اور اسلام کیا ہے، یہ کوئی ٹیگ لائن نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، یہ اسلام مین اللہ کے آگے جھکنے والا، سبمٹ کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 86 کو دیکھیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے نا، ایک انسان کفر کی طرف جاتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ جان کر یہ سوئچ لاتے تھے، ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ مسلمان رہنے کی، لیکن وہ سوئچ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ باقی لوگوں کو شیکی کر دیں۔ اور ہم سب آج کے دور میں بھی اسی طرح شیکی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم کسی ایک کو خاتون کو دیکھیں، بڑا جی وہ انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے اور وہ کہیں درس پہ میں ملتی ہیں، اس کے بعد ہم کہیں شادی پہ دیکھیں یا مارکیٹ میں دیکھیں تو ہیں وہاں پہ تو بالکل ایک اور حلیے میں ہیں، ہم پھر خود تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بگنر ہے اور آ رہا ہے تو وہ سوچے کہ اچھا پھر مجھے آنا ہی نہیں چاہیے یہاں پہ، لیکن یہ کہ ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے کہ ہم بھی پھر فوراً ایسوسیشنز کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو کیا ہونا چاہیے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے گواہی دی بے شک رسول برحق ہیں اور آئیں ان کے پاس بینات۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور نہیں اللہ ہدایت دیتا اس قوم کو جو کہ ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی نشانیاں دی ہیں، یعنی اگر ہم دوسری اقوام کو دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی نشانیاں موجود ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ اور یہ آئی ہیں ان میں سے ہٹا دی ہیں، لیکن پہلے میں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے کلام کو، بہت سے ریورڈس ہمیں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا، وہیں سے ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم جا کے ایکسپلور کریں، اور وہ اسلام تک پہنچ گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے جو کہ ہم کر رہے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بھی بہت سی بینات ہیں۔ جیسے ہمارے بچے کئی دفعہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی اگر ایسے ملک میں ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر تو پہلے تو یہ کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، ہمارے اندر یہ ایک بے چینی رہتی ہے جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ ہم سب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں نا کہ جب تک ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا تھا، ایک بے چین سے وہ اندر سسٹم رہتا تھا۔ اب یہ کہ ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ارد گرد اب ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بے چین ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھ لیں۔ ان کی بے چینی، ان کی پریشانی اس کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کیونکہ یہ بینات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو فرق پڑ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بات مان نہیں تو آپ جھک رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اسے کوئی اور کوئی سے کر سکتے، لیکن آپ جب اللہ کی بات مان لیتے تو آپ کا کانسیکوینس بہت زبردست ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا کہ تم اس طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ اس سے ہمارا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے۔
آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب۔ اب دیکھیں یہ والی ساری آیات جو لگاتار چل رہی ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ صحیح ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا تو کتنی خرابی ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، جو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں، کیا اس میں مسلمانوں کو بھی اگر شامل کریں، ہمارے پر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ رہے، اور ان پہ یہ ساری لعنتیں بھی جا رہی ہیں، ان پہ اللہ کا فضل نہیں ہو رہا، ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا، تو ہمارے پر کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جوڑیں، ان کے لیے دعائیں بہت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ریپلشن کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں وہ میری فلاں رشتہ دار آ جاتی ہے، توبہ توبہ، ان کو دیکھ کے مجھے اتنی گھن آتی ہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کو نہیں پتہ، اور ہمیں ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بچائے، اور ہم اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور ڈالیں۔ آیت نمبر 88 خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن پڑھا تھا تو ایسی آیت پہ میں بالکل فریز ہو جاتی تھی یا میں رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارا بس ایک تصور ہی بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ ہم جنرل اپنی باتوں میں یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے جو دینی لوگ ہیں نا یہ بس ڈراتے رہتے ہیں۔ قرآن کو جب آپ خود پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے عذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مہلت کا وقت کہاں پہ ہے؟ اس دنیا میں۔ اگر ہم اس دنیا میں اس مہلت کو نہیں استعمال کریں گے تو ہمیں آگے فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 89 الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا تعالیٰ کا وہ جو رحم اور کرم وہ ہمیں دکھاتا ہے، وہ انسان نہیں کر سکتا۔ ہم تو لوگوں کو ساری ساری زندگی معاف نہیں کرتے۔ کئی دفعہ میرے پاس جب کوئی ایسے کوچنگ میں بھی کوئی آئے اور جب اپنے رشتہ دار کے بارے میں بہت زیادہ کہے تو میں ان کو کہتی ہوں آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ بندہ یہاں پہ ناک رگڑے؟ کیا کرے وہ؟ ایک انسان سے ہو گئی ہے غلطی اور اس نے ایک دفعہ بول دیا کہ ہاں سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے۔ یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم اینڈ اسپیس ٹو دیٹ پرسن۔ تو ہم تو ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کتنا کیا کچھ بتایا کہ وہ یہ غلطیاں کریں، یہ غلطیاں کریں، یہ کریں، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، اور توبہ کی کنڈیشنز یاد رکھنی، اخلاص اللہ کی خاطر، صرف ہم اپنے وقتی فائدے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں توبہ کرتے۔ پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں ہم شرمندہ ہوں کہ ہم سے کیا ہوا، حال میں اس موقع پہ ہم اپنے آپ کو بتائیں بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا، اور فیوچر کے لیے میرے پاس پلان ہو کہ دوبارہ میں نے اگر اسی گیدرنگ میں جانا ہے، وہاں یہ کام ہونا ہے، تو پھر کیسے میں نے رہنا ہے۔ مثال دے دیتی ہوں غیبت کی، ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے غیبت نہیں کرنی کسی کی، تو پاسٹ میں جو ہوا اس پہ آپ کو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ پریزنٹ میں آپ نے بتانا ہے اب نہیں میں نے غیبت کرنی، اپنے منہ کو روک لینا ہے۔ اچھا، فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، وہ جب میری پیاری بہن آئے گی جس کے ساتھ میں باتیں کرتے کرتے غیبت میں پڑتی ہوں، آئے گی تو صحیح، تب میں نے کیا کرنا، تب میں نے کیسے باتوں کا رخ موڑنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیسے کچھ لوگوں کو اوائڈ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی آپ کچھ گیدرنگز کو اوائڈ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک خاتون مجھ سے ذکر کری تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے گھر میں نا بہت زیادہ لمبی چوڑی بات چیت نہیں کرتے، ہم ذرا تھوڑا کیلکولیٹڈ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے مسائل جو ہوں ان کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیتے ہیں، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر ہم ان کو حل کر لیتے ہیں۔ اب ان کی بہو آئی تو بہو کہتی کہ جی ہم تو اپنے گھر میں بہت بات چیت کرتے ہیں اور بہت گھل مل کے رہتے ہیں، لیکن ان کا گھلنا ملنا کیا تھا؟ جب آپ ایک مسئلے کو کھل کے بولیں گے تو اس میں کیا چانسز ہیں؟ غیبت بھی ہوگی، دل بھی ٹوٹیں گے، پریشانیاں بھی بڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جب بات کی اپنے ادھر سسرال میں کہ نہیں میں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، آپ لوگ تو نہیں اس طرح سے رہتے، تو پھر اس کی ساس نے اسے سمجھایا کہ بیٹا ہم کوئی چھپ چھپ کے کچھ بھی نہیں کر رہے، یا
یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ مسئلوں کو انڈر دا کارپیٹ، لیکن کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ روز بیٹھ کے کہیں گے پڑھتا کیوں نہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بلکہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کر رہا۔ اس سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا، آپ کو کوئی اسمارٹ طریقہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے مسائل کو حل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اصلاح بھی اسی سے پھر آتی ہے کہ آپ اپنے لیے آگے کے لیے کچھ بتاتے ہیں کہ میں اس چیز کو ٹھیک کروں۔ لیکن دیکھیں زندگی ایسی ہے کہ آپ ایک چیز ٹھیک کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی اور چیز کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہائے اب ایک چیز مشکل سے ٹھیک کی تھی، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ آئے گا اس کے اوپر بھی یہی کام شروع کر دیں، اس میں بھی اصلاح شروع کر دیں، اس میں بھی یہ پرنسپلز اپلائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 90، ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی، واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اب یہاں پہ نا ایک اور امپورٹنٹ نکتہ ہے، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور وہ کفر میں بڑھ گئے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ایک غلط کام کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن اگر وہ دوبارہ اس غلط کام میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی گھریلو مثال دیتی ہوں۔ آپ نے کہا میں نے ڈائٹنگ کرنی ہے، وزن کم کرنا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے نا کھانا کم کھانا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کم کھانا شروع کیا۔ اب ایک دم کیا ہوا کہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی، کوئی شادی آ گئی، کوئی ایونٹ آ گیا، آپ نے تھوڑا سا حلوہ کھا لیا 2 چمچ۔ اب آپ اگلے دن کیا کریں گے؟ دوبارہ سے ڈائٹ پلان کو فالو کریں گے؟ نہیں، کیا کریں گے؟ پھر جناب ہم براؤنی، حلوہ، گلاب جامن، رس گلہ، اور کچھ ہفتوں کے بعد ہماری کسی سے ملاقات ہوگی جس کو ہم نے بتایا ہوگا کہ میں اپنا کوئی ڈائٹ پلان فالو کر رہی ہوں اور وزن کم کر رہی ہوں، تو وہ دیکھے گی یہ تو اور پھیل گئی ہے، اس کا تو 10 kg وزن بڑھ گیا ہوگا۔ جی کہ وہ جو اتنے دن میں نے نہیں کھایا وہ بھی۔ یہی چیز ہم اپنے باقی کرتے ہیں، مطلب آپ نے جسے کہتے ہیں غیبت چھوڑی تھی، غصہ چھوڑا تھا، بڑا کنٹرول کیا تھا، اب جناب ایک دفعہ پھر پھٹ پڑے کہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بس پھر ہم نہیں اگلا پچھلا دیکھتے۔ یہ والی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ثم ازدادوا کفرا، وہ بڑھ گئے کفر میں۔ اس کو نا ٹیکنیکل ٹرم میں 2 چیزیں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیپس اور ایک ہوتا ہے ری لیپس، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ لیپس کیا ہوتا ہے؟ آپ سے چھوٹی غلطی ہوگی، جیسے نا ایمان لانے کے بعد کفر، کوئی ایسی بات آپ نے کر دی جو درست نہیں تھی، آپ فوراً وہیں پہ اپنے آپ کو پکڑ کے واپس لے آئیں، کوئی بات نہیں، ہو گیا، توبہ استغفار، واپس۔ لیکن اگر آپ ری لیپس میں چلے گی، یہ ری لیپس ہے، ثم ازدادوا کفرا، کرتے ہی جا رہے ہیں غلط کام، چھوڑ ہی نہیں رہے، پھر وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ والی 2 ٹرمز خاص طور پہ نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کہ ایک شخص نے کبھی مطلب نشہ چھوڑا تھا، اب اس نے جناب ایک سگریٹ پی لیا، آپ کہتے ہیں جی اس کا لیپس ہو گیا، اس نے کہا مجھے نہیں پینا چاہیے تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو اس کو جلدی سے ٹھیک کر لیتے ہیں، آئندہ آپ نہ پئیں، جو آپ کے سکلز ہیں، جو علاج ہے، اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں اب پی رہا ہوں، اب میں تو جناب پہلے تو 1 ڈبی پیتا تھا، میں تو 5 پی رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ میں نے ویپنگ شروع کر دی ہے، پھر اس کے ساتھ میں نے کوئی اور ڈرگ لینی شروع کر دی ہے، اس طرح سے وہ چیز جو ہے نا بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ان کی توبہ، وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، اس لیے قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ، ٹھیک ہے، کیونکہ توبہ ایک انسان جب کرتا ہے تو وہ تو قبول ہوتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے پہلے غلط کام کیا، پھر اصلاح کی، پھر اس کے بعد دوبارہ جو غلط کام کیا اس کو ملٹی پلائی کر دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر کے، ذہبا، سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ، اور اگرچہ وہ فدیہ دے بھی ہی اس کا، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی شخص کسی قسم کا اس کا مددگار۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کفر کیا اور وہ مر گیا، اب اگر وہ کچھ بھی فدیے میں دینا چاہتا ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ نہیں،
کچھ بھی نہیں اس کا جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا فائدہ دے گا اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ بھی ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.